ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشستوں میں آج 10ویں شب کی نشست ہے اور عشرۂ رحمت اپنی گنتی پوری کر رہا ہے، اور 10 رمضان کو جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں پہلا واقعہ سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی ام المومنین ملیکۃ العرب حضرت سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال۔ وہ جنت کی 4 خواتین سردار میں سے ایک ہیں، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے باب الاسلام، الحمدللہ والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محمد بن قاسم 17 سال کا وہ نوجوان جو 12,000 کا لشکر لے کر آیا اور سندھ کو فتح کیا اور ملتان تک اس نے اسلام کے پرچم لہرائے، تو یوم باب الاسلام کے حوالے سے بھی 10 تاریخ کو لوگ اس کی یاد مناتے ہیں۔ جس کو اللہ اعزاز بخشے، جس کے حصے میں آئے۔ واقعات ہیں یہاں کے راجے کیا کرتے تھے مسلمان خواتین کے ساتھ، یا ویسے کیا سلوک تھا۔ تاریخ میں بہت سے واقعات۔ آج مسلمان خواتین بھی وومنز ڈے، عورتوں کا عالمی دن، یوم نسواں مناتی ہیں۔ منانے کا طریق کیا ہے، ان کے نعرے کیا ہیں، پلے کارڈز پر انہوں نے کیا کیا لکھا ہوتا ہے، ان کے طور طریقے کیا ہیں، وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں۔ ان کے بہت سے نعرے آپ نے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے۔ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی، عورت کس طرح بسر کر رہی تھی۔ انسانی تاریخ میں عورت کے حوالے سے کیا کیا جملے لکھے ہوئے ہیں اور کیا کیا سلوک اس سے رہا، اس کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ دین اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو اس کے مقام کی آشنائی عطا کی ہے، اس کو اس کے مقام سے واقف کروایا ہے، آگاہ کیا ہے، اس کی عزت بتائی ہے۔ مردوں کو
ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، عورتوں کو معاشرے میں کیسے رہنا ہے، یہ ساری تفصیل ہمارا دین بتاتا ہے۔ اگر صرف لفظ عورت پر جائیں تو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی چھپانے کی چیز کے ہیں، اور اگر مزید تفصیل میں جائیں مستورات لکھا ہوتا ہے، اس کے حوالے بھی اگر دیکھیں گے آپ تو وہ بھی چھپانے کے معنی میں آئے گا۔ عورت کو زیور کہا گیا۔ کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی شاعر کے حوالے سے، علامہ اقبال کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے اور بہت سے اشعار ہیں۔ ان کی بے پردگی کا کیا نتیجہ، ان کی انگریزی پڑھنے کا کیا نتیجہ، یہ بھی علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ صرف یہی نہیں لکھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور باتیں بھی لکھی ہیں۔ عورت کو بہکایا گیا، سب سے پہلے شیطان نے بہکانے کی کوشش کی حضرت حوا کو، قرآن میں موجود ہے۔ حدیث شریف میں عورت کو شیطان کی رسیاں بھی کہا گیا کہ شیطان ان کے ذریعے اپنے جال پھیلاتا ہے، لوگوں کو بہکانے کا کام عورتوں کے ذریعے بھی کرتا ہے، یہ بیان بھی موجود ہے۔ ناقصات و عقل و ناقصات و دین کے الفاظ بھی ہیں کہ یہ دین میں اور عقل میں ناقص ہوتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اچھوں کی عقل چلا دیتی ہے۔ عورت شاید اپنے آپ کو کوئی کم تر چیز سمجھتی ہے، ایسے بیان سن کر وہ محسوس کرتی ہے کہ شاید کوئی عزت نہیں، وہ یہ بھی محسوس کرتی ہے کہ مجھے کوئی کم ذات یا میری حیثیت کو کم کیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث نے عورت کے لیے جو کچھ فرمایا وہ عورت کی عزت کے لیے، عورت کی حفاظت کے لیے، عورت کی پارسائی کے لیے، اور عورت کے لیے یعنی اس کو عورت رہنا، یعنی ایک انسان ہے تو انسان رہے، اسی طرح عورت ہے تو وہ عورت رہے، اور اس کو اپنے لیے کوئی کم چیز نہ جانے۔ کوئی نبی یا عورت نہیں ہوئی، اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا۔ دین میں ناقص کس طرح ہے، اس کو کچھ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، مہینے میں کچھ دن ہوتے ہیں، وہ قرآن اور نماز نہیں پڑھ سکتی۔ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی، شریعت ہے، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بنانے والا رب تعالی ہے، دین پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ جو بہترین خواتین تھی، بہترین، نبی پاک کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، صحابہ کرام کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، وہ بہترین خواتین، انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ پردے کا حکم بھی عورت کی حفاظت کے لیے ہے، اس کی طرف میلی نگاہ نہ اٹھے، اس کے بالوں کی طرف بھی میلی نگاہ نہ اٹھے، اس کو کوئی ستائے نہیں۔ پردے کا حکم کیوں آیا؟ عورتیں باہر نکلتی تھیں تو جن کو آپ اپنی زبان میں لونڈے کہتے ہیں، آوارہ لڑکے، وہ آوازیں کستے تھے، فقرے کستے تھے۔ جب شکایت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے تو ایک ہی ہے، پہچان ہو یا تو پتہ چلے کہ مسلمان عورتیں کون ہیں۔
تو پردے کا حکم آیا تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں. یہ الفاظ ہیں. یعنی پردے کی وجہ سے عورتوں کی ایک تو پہچان ہو جائے گی کہ یہ خاندانی عزت والی عورتیں، دوسرا ان کے اوپر آوازیں نہ کسی جائیں، یہ ستائی نہ جائیں. یہ تھا اصل. مگر مرور ایام یعنی زمانہ گزر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ تبدیلی آئی. پاکستان میں رہنے والے بہت سے لوگ پہلے، کیونکہ ہندوستان پاکستان ایک تھا، تقسیم ہوئی، ہندوؤں کے ساتھ رہے. انگریز آئے اور اب ٹیلی ویژن آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا. اب وہ باتیں جو برسوں میں یا مہینوں میں یا ہفتوں میں آتی تھیں اب سیکنڈوں میں آتی ہیں. کتنی باتیں سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے لوگ دیکھتے ہیں اور اپنا لیتے ہیں. کراچی یونیورسٹی نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ لڑکیاں بھڑکیلے لباس یا ایسے لباس جو پہن کر بھی وہ جسم نہ چھپائیں، ایسے لباس پہن کر نہ آئیں. پھر وہ شکایت نہ کریں. اگر لڑکے ان کو تنگ کرتے ہیں تو وہ خود دعوت نظارہ نہ بنے. جس دین نے یہ کہا کہ عورت کے بالوں پر بھی میلی نظر نہ پڑے، انہی بالوں کو عورت کاٹ کے گندی نالی میں پھینکے تو پھر وہ کیا عزت کروا رہی ہے اپنی. یہ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے. یہی چار روپ ہے نا. ان چاروں روپ کے حوالے سے دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اولاد کے لیے. بہن ہے تو اس سے حسن سلوک پر آپ کے لیے انعام ہے. بیٹی کو رحمت کہا گیا، اس کی پرورش کریں، بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دیں. اس میں آپ کے لیے کتنی خوشخبریاں دی گئی ہیں. بیوی ہے تو اس کے لیے آپ مسکراتے بھی ہیں تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم. یہ اسلام ہے. کیا عورت اپنی عزت نہیں چاہتی؟ وہ مغربی تہذیب کے بہاؤ میں بہنا چاہتی ہے. بتائیں وہاں عورت کی عزت کیا ہے؟ وہاں پیری نیپچول ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں شادی سے پہلے، کیونکہ وہاں کے قانون میں اگر شادی کی جائے اور رجسٹر کرائی جائے تو کوئی ناچاقی ہو جائے، بن نہیں رہی ہے، تو طلاق کی صورت میں مرد کی آدھی جائیداد عورت کو چلی جائے گی. مرد اگر لے گا تو اس کے حوالے سے وہ قانون ہے. لہٰذا وہاں پر 60% عورتیں بغیر نکاح کے ناجائز تعلق رکھتی ہیں. کچھ شادیاں کر لیتے ہیں مگر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، رجسٹر نہیں کراتے تاکہ قانون کے مطابق ان کی جائیداد نہ جائے. 9-10 سال کی بچیاں پریگننٹ ہوتی ہیں، مائیں بنتی ہیں. یہ اسی یورپ کی تہذیب کی رپورٹ ہے. اسکول کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، نشہ لگایا جاتا ہے، ان کو کیا کیا جاتا ہے، اور ابتدا ہی سے ان کو وہ باتیں سکھا دی جاتی ہیں جو ہمارے ہاں پردے میں بھی چھپ کر مائیں بیٹیوں کو سکھاتی تھیں اور ایک خاص عمر میں جا کے سکھاتی تھیں. عورت مرد کے درمیان کیا کچھ ہوتا ہے، یہ باتیں آج اب پردہ نہیں ہے، ان کے کرنے میں حیا نہیں ہے. پھر عورت شکایت کیوں کرے؟ کیا وہ کھلونا ہے؟ صرف اشتہار بنا دی گئی. کسی چیز کا اشتہار ہو، عورت کی تصویر، اس کے حسن کے لیے، اس کے جسم کے لیے اس کو پیسے مل جاتے ہیں، 4 پیسے، اور وہ اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو کیا وہ اپنی عزت کرواتی ہے؟ وہ اسٹیج پر آتی ہے، شمع محفل بننا چاہتی ہے، رونق انجمن بننا چاہتی ہے.
وہ چاہتی ہے وہ پہچانی جائے، اس کو شہرت ملے۔ مجھے بتائیں کیا اس میں اس کی عزت ہے؟ اس کی طرف کیسی نگاہیں اٹھتی ہیں؟ وہ خود کو دعوت نظارہ بنا رہی ہے، پھر وہ کیسے تقاضا کرے گی کہ وہ محفوظ بھی رہے، اسے کوئی چھیڑے نہیں، ہیرس نہیں کرے؟ ایک طرف تو قانون بنوانا چاہتی ہیں، کوئی ان کو تنگ نہ کرے، دوسری طرف وہ اسی چیز کی خواہش کریں، بازار میں گھومتی پھرتی ہوں کہ کوئی پسند کرے اور ان کو ان کی مرضی کی چیزیں دلا دے۔ معاذ اللہ، یہ باتیں آپ کی روزمرہ کی زندگی ہیں۔ آپ اپنی جوتی کی مسجد میں حفاظت چاہتے ہیں، بہت سے لوگ سجدے میں بھی آگے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے سجدے کی حالت میں نگاہ سے دیکھتے بھی رہتے ہوں، ایک نگاہ ٹیڑھی کر کے کہیں اٹھ تو نہیں گئی۔ وہی لوگ اپنی بیٹی کو پڑھنے کے نام پر یا کسی نام پر فاصلوں پہ بھیج دیتے ہیں غیروں کے ساتھ، کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ پکنک کے نام پر بھیج دیتے ہیں، کیسے گوارا؟ نہیں جی ہمیں اعتماد ہے۔ کیا اعتماد ہے آپ کا؟ کچھ ہو جائے تو آپ کا وہ اعتماد کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، گوشت آپ ننگا رکھ دیں اور پھر کہیں کہ کوئی جانور اس پہ چونچ نہ مارے یا کوئی منہ نہ مارے۔ ہم تو وہ لوگ ہو گئے کہ کرسیوں کو لباس پہنا دیا، کرسیوں پہ بیٹھنے والی عورتیں کیا ہو گئیں؟ وہ بے لباس کتنی ہو گئیں یا کم لباس کتنی ہو گئیں؟ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر اس کے محافظ ہیں۔ اس کو اگر سفر میں بغیر محرم کے نہ جانے کا کہا گیا ہے تو لوگوں نے اس کو صرف حج اور عمرے پہ رکھ لیا ہے، باقی دنیا بھر میں گھوم رہی ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ضرورت ہو جائے، کون آپ کو چھوئے؟ کیا ہوگا آپ کا؟ اسلام نے آپ کے لیے تحفظ رکھا ہے، اور جس حدیث میں یہ حکم ہے اس میں یہ کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یہ قید لگائی ہے۔ تو کیا آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی اپنی سوچ بہتر ہے یا بنانے والے کا حکم اور تعلیم بہتر ہے؟ اللہ نے اگر آپ کی ساخت میں، بناوٹ میں فرق رکھا ہے تو آپ کے لیے احکام، آپ کو سہولتیں دی ہیں، آپ کی گھر میں عزت ہے، بلا ضرورت آپ کو باہر نکلنے سے منع کیا گیا۔ حدیث شریف میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ ان کو زیادہ کپڑے نہ بنا کے دو ورنہ دکھانا چاہیں گی کہ نیا جوڑا پہنا ہے تاکہ لوگ دیکھیں۔ وہ دکھاوا چاہتی ہے، پھر اس کے ساتھ اس کو جو چیزیں پیش آتی ہیں پھر ان پہ شکایت کرنا چھوڑ دیں، ورنہ دین کی پابندی کریں، اپنی حفاظت چاہیں۔ یہ عورت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں، جہالت میں عورت کا کیا حال تھا؟ پڑھیں نا، آپ انٹرنیٹ پہ ہی لکھ دیں زمانہ جاہلیت کی عورت، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک عورت کے پاس 10 مرد آتے تھے، بچہ ہو جاتا تھا تو وہ 10 کے 10 لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے، عورت جس کی طرف اشارہ کرتی تھی وہی اس بچے کو اپنا بچہ مان لیتا تھا۔ یہ عورت کی حالت تھی۔ سوتیلی ماں پر بیٹا اپنا حق جتا لیتا تھا، اس کو اپنے حرم میں لے لیتا تھا۔ یہ تھا حال، کھلونا، لیکن اسلام نے اس کو عزت دی۔ حیا ایمان کا زیور ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو بخاری شریف میں موجود جب تم میں حیا نہیں رہی تو جو چاہے کرو، کیونکہ اب حیا نہیں رہی تو اب تمہیں کیا پرواہ حلال کی، حرام کی، غلط کی، صحیح کی، جائز کی، ناجائز کی۔ بے حیا باش ہرچے خواہی کن، یہ اسی حدیث کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا کہ بے حیا جو چاہے کرے۔ حضرت عثمان غنی کی حیا کا ذکر آپ سنتے ہیں، وہ غسل کرتے وقت بھی جتنا حصہ چھپانا ضروری ہے
وہ نہیں کھولتے تھے، ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کو یہ حصہ چھپانا ضروری ہے۔ اب مرد بھی نیکر پہنتے ہیں آدھی ران تک، ہاف تھائی تک، جائز نہیں ہے، بھلے وہ پہلوان ہو بھلے وہ کھلاڑی ہو، وہ شرعی لباس نہیں ہے۔ مگر ہمارے معاشرے سے یہ قدریں اب اٹھ گئی، دوپٹے اوڑے جاتے تھے، پہلے چلیں چادریں تھیں پھر دوپٹے، اب دوپٹے کا بوجھ بھی عورت سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ کیا وہ اچھی ماں بنے گی؟ وہ حیادار بہن ہے؟ وہ باحیا بیوی یا باحیا بیٹی ہے؟ اس کی گود میں جو پلیں گے پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ گھر میں جیسے رہتی ہیں ملازموں کے سامنے، کیا ہے یہ؟ اے عورت، اپنے آپ کو پہچان، اپنی عزت کروا۔ بھول رہی ہے تو یہ 4 دن کی زندگی، پھر کیا ہوگا؟ قبر کی، حشر کی منزلوں کو یاد کرو۔ بھگتنا ہے، جواب دینا ہے۔ جس رب نے بنایا ہے اس کے کہنے کے مطابق چلے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کیسی تھی؟ ان کی بیٹیاں کیسی تھیں؟ سیدہ پاک فرماتی ہیں جب سے پردے کی آیت اتری کسی نے میری چادر کو نہیں دیکھا۔ ان سے مقدس خاتون کوئی ہوگی؟ وہ تو اتنی حیا والی، اللہ سے اتنی ڈرنے والی، اور آج ہم گناہگار ہو کے ایسی باتیں کریں کہ یہ تو مولوی چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ تو عورتوں کی آزادی پسند نہیں کرتے۔ عورتوں کی آزادی کیا ہے؟ بے حیائی، جسم فروشی یا حسن کا مظاہرہ؟ کیا ہو گیا؟ کون سی آزادی؟ اگر آپ سسرال میں جا کے ساس کی خدمت کرتی ہیں تو گھر میں رہ کے ماں کی بھی کرتی ہیں۔ اگر آپ باہر نکلتی ہیں نوکری تو آپ کس کس کی خدمت کر رہی ہیں؟ آپ کو ساس کی خدمت منظور نہیں ہے، آپ کو سسرال گوارا نہیں ہے، تو پھر آپ کا بھائی بھی تو لاتا ہے نا لڑکی، پھر اس کے لیے بھی وہی آزادی کا تصور کریں۔ بھابھی کے لیے تو آپ نہیں چاہتی ہیں کہ وہ جائے، خود جانا چاہتی ہیں، پھر آپ کہاں انصاف کر رہی ہیں؟ ساس اپنے لیے جو چاہتی ہے وہ بہو کے لیے نہیں چاہتی۔ اگر ساس کو اس کے شوہر کی توجہ نہیں ملتی ہے تو اگر بیٹا اس کی بہو کو توجہ دے رہا ہے اپنی بیوی کو تو شکایت کیوں؟ یہ ہمارے ہاں ناہمواریاں ہیں۔ اور پڑھے لکھے لوگ جو کہلاتے ہیں وہ زیادہ ان کا شکار ہیں۔ جہیز کی رسمیں بنا لی ہیں، شادی کی طرح طرح کی ہم نے ایسی مصیبتیں بنا لی ہیں، مشکل ہو گئی ہے۔ یہ زین صاحب نے جب سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے ہماری، اس میں بتایا تھا 1 کروڑ سے زیادہ خواتین تقریباً 35 سال کی عمر ہو گئی ہے اس لیے بیٹھی ہیں کہ جہیز نہیں ہے۔ وہ معاشرے کے رسم و رواج کو پورا نہیں کر پا رہی، لوگوں کے تقاضے۔ لڑکے لڑکیوں کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جانور ہیں وہ، جس طرح آپ ان کو ٹٹولتے ہیں۔ آپ کی بہن بیٹی کے لیے یہ کرے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ دوسرے کے گھر میں جا کے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دیکھنے کی اگر اجازت ہے تو یہ نہیں کہ اسے موبائل لے لیں اور اس کی تصویریں منگوائیں اور اس سے لمبی لمبی چیٹ کریں تاکہ ایک دوسرے کی سمجھ آ جائے۔ کیا سمجھ آئے گی؟ جب سمجھ آ جائے گی پھر رہ کیا جائے گا؟ دیکھنے کی اجازت صرف اس طرح کہ لڑکی کو پتہ نہ ہو کوئی اس کو دیکھ رہا ہے اور کسی بہانے اس کی ایک جھلک دیکھ لے، یہ اجازت تھی۔ آپ نے اس کو نہیں جی، سب کے سامنے آئے، ٹرے اٹھا کے لائے، کیا کرے؟ یہ ہم لوگوں نے ایجادات کر لی ہیں اور ہمیں اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ روز بروز اس میں اور بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جہیز کا باقاعدہ دکھاوا کرنا، وہ بچی بھی آئی ہو کوئی جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، وہ دیکھ کے اس پر کیا گزرے گی؟ وہ مائیں جن کی بیٹیاں ہیں لیکن وہ یہ سب نہیں کر سکتی، ان پر کیا گزرتی ہے؟ آپ نے کچھ اپنی بیٹی کو دینا ہے، خاموشی سے بھی دے سکتے ہیں،
مگر دکھاتے ہیں جی ہم نے فلیٹ دیا ہے، ہم نے کار دی ہے، ہم نے یہ دیا ہے، ٹرکوں کے ٹرک بھر کے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ دکھاوا یہ کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ اور اگر 4 پیسے آپ کو ملے ہیں تو کیا آپ کو کھلی چھوٹ ہے کہ آپ جو مرضی کریں؟ قوالی نائٹ کر کے آپ جس طرح نوٹ لٹاتے ہیں، کبھی کسی دینی ادارے کو دینے کے لیے آپ نے اس طرح کیا؟ کسی یتیم بچی کے نکاح کے لیے آپ نے اس طرح کیا؟ جس طرح آپ لٹا رہے ہوتے ہیں، اور مخلوط اجتماع، سیگریگیٹڈ بھی نہیں ہے، مکس ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں؟ کبھی آپ نے توجہ دی؟ لڑکیاں اس طرح بن سور کر آئیں کہ طوائفیں شرما جائے، معاذ اللہ، مجھے یہ سخت لفظ کہنے پڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ مہندی کے نام پر جس طرح مہندی سجا کے لے جاتی ہیں، وہ منظر کیا وہ اسلامی ہے؟ مگر ہمارے ہاں رائج ہے، ہم سب کے سب خاموش تماشائی بنے ہوئے، برا بھی نہیں سمجھ رہے۔ یہ سب باتیں آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا، ذہن میں رکھیے، آپ کو جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں سوچنا ہوگا۔ ذکر تھا ام المومنین کا، وہ بھی تو خاتون تھی۔ کون سا معاشرہ تھا؟ عرب کا جاہلیت کا معاشرہ تھا، اس میں ان کا لقب کیا تھا؟ پورا عرب، مکہ مکرمہ کے رہنے والے اس خاتون کے بارے میں کیا لفظ بولتے تھے؟ وہ بھی تو خاتون تھی نا اسی معاشرے کی، جس معاشرے میں لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، مرد و عورت، وہ بھی اسی معاشرے کی تھی، مگر ان کے لیے کیا لفظ بولے جاتے تھے؟ یہ پاکیزہ خاتون ہے، یہ طاہرہ ہے، پاکیزہ ہے، 2 مرتبہ کی بیوہ تھی، عمر گنتی کے لحاظ سے 40 برس کی ہو چکی، تجارت کرتی تھی، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ خاتون تجارت کر سکتی ہے، وہ بازار میں آ کے سودا نہیں بیچتی تھی، انہوں نے نمائندے رکھے ہوئے تھے اجناس کی، گوڈس کی، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا، وہاں بیچ کے آنا، وہاں سے دوسری چیز لا کے بیچنا، یہی طریقہ تھا نا، امپورٹ ایکسپورٹ، استیراد اور تصدیر عربی میں آپ اس کو کہتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ ہوتے تھے کام۔ تجارت کرتی تھی، تجارت کرنا منع نہیں ہے عورت کو، مگر اس کے بھی کچھ احکام ہیں، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، پابندیاں ہیں، حد بندیاں ہیں، لیمٹس ہیں۔ میسرہ ان کا خادم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت فرماتے تھے، نبی پاک کی شہرت تھی، صادق اور امین کہلاتے تھے، مخالفین کہتے تھے اس سے زیادہ سچا نہیں ہے، یہ امانت دار ہے، اور کنواری لڑکیوں سے زیادہ باحیا ہے۔ اس معاشرے میں یہ نبی پاک کا کردار تھا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، نبی وہ کب سے ہے؟ کائنات نہیں بنی تھی اس وقت بھی نبی تھے وہ، لیکن ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ خلقت ساری کائنات سے پہلے، بعثت سارے نبیوں کے بعد۔ 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، بلکہ اعلان کیا نبی ہونے کا۔ آپ نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ سلام کرتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، پتھر کو پتا ہے جو میرے پاس سے گزر رہا ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اور خود رسول کو خبر نہ ہو، تو اعلان کیا 40 سال کی عمر میں۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے پیغام بھیجا کہ اگر ہم میرے ساتھ تجارت کریں تو میں دوسروں سے آپ کو نفع دگنا زیادہ دوں گی، ڈبل ٹائم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اپنا غلام حضرت ختیجہ نے میسرہ ساتھ کیا،
نبی پاک تشریف لے گئے، وہ میسرہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ایک ایک ادا نوٹ کر رہا ہے۔ نفع بہت زیادہ ہوا، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ جب کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں، یہ ہر دور میں رہا، انسان کو لالچ ہوتی ہے، بیچ والے دھوکہ بھی دیتے ہیں، چھپا بھی لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ طے کر کے مالک کو کم پہنچانا، یا طرح طرح کی باتیں، جی نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ سب بھی ہوتا تھا۔ نفع بہت زیادہ ہوا، میسرہ نے آ کر بتایا، رپورٹ دی، پہلے سے معتقد تھیں، یعنی عقیدت رکھتی تھیں، نبی پاک کے بارے میں بہت ہی اعلیٰ خیالات رکھتی تھیں، رپورٹ ملی، عقیدت اور بڑھ گئی۔ ایک دو مرتبہ جب سفر ہوا تجارت کا، تو نفیسہ نامی خاتون بیچ میں ہیں، انہوں نے گفتگو کی، بات کی حضرت ختیجہ سے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی۔ عورت کی طرف سے بھی پروپوزل آ سکتا ہے، رشتہ ڈالا جا سکتا ہے۔ آج کل کہا جاتا ہے مرد پرپوز کرے، جی مرد جو ہے وہ انیشیٹ کرے، ابتدا کرے، ضروری نہیں ہے، عورت کی طرف سے بھی رشتہ آ سکتا ہے، مثال موجود۔ نفیسہ نے حضرت ختیجہ کے خیالات معلوم کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کس سے؟ کہا ختیجہ سے۔ کیسے؟ کہا یہ مجھ پہ چھوڑیے، آپ رضا دیجئے۔ نبی پاک نے رضا دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر شریف گنتی کے لحاظ سے ظاہری 25 برس، حضرت ختیجہ کی 40 برس، 15 برس کا فرق، یعنی وہ 15 برس گنتی میں زیادہ برس دنیا میں گزار چکی۔ میں بڑی نہیں کہہ سکتا ان کو، کیونکہ کائنات میں سب سے بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ گنتی کے لحاظ سے ظاہری عمر کی بات ہو رہی ہے۔ طے پا گیا، نکاح ہوا، جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا، نکاح ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے ساتھ 24-25 برس گزارتے ہیں، 6 اولادیں ہوتی ہیں، اور میرے منہ سے اگر ایک لفظ سننا چاہیں اس خاتون کی شان میں، تو میں کہوں گا قابل رشک خاتون۔ حضرت ختیجہ کے لیے میں یہ لفظ کہوں گا، قابل رشک، ان پہ رشک کیا جانا چاہیے، وفا کے لحاظ سے، جانثاری کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، عقیدت کے لحاظ سے، رفاقت کے لحاظ سے مثالی خاتون ہے، بہت ہی مثالی خاتون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے ہیں، وحی کے آنے سے پہلے آپ کا یہ معمول تھا، آپ ستو، جو کے جو ستو ہوتے ہیں، مجھے اس کا اس وقت انگلش نام نہیں معلوم، لیکن لوگ جانتے ہیں، وہ لے جاتے تھے، پانی میں گھول کے وہ پیے جائیں، وہ پوری ایک غذا ہے۔ آج کل کے نیوٹریشن نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں، مگر دیسی چیزوں میں آج بھی ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کبھی کبھی کھانا لے کر جاتی ہیں، پہاڑی چڑھنا، جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی مرد بھی اور خواتین بڑی آسانی سے چڑھتی ہیں۔ ہم شہری لوگ 2-3 اگر جانا پڑے اونچا، کوئی 20-30 فٹ اونچا جانا پڑے، سانس پھولنے لگ جاتا ہے، لیکن مضبوط جسم۔ جبریل امین آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس،
ایک خاتون آ رہی ہیں حضرت ختیجہ آپ کے پاس کھانا لے کر، ان کو اللہ کا سلام پہنچائیے گا۔ جبریل امین کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ختیجہ کے لیے۔ ان کو اللہ کا سلام پہنچائیے گا اور انہیں خوشخبری سنائیے گا۔ اللہ نے جنت میں ان کے لیے زمرد کا، ایمرلڈ کہتے ہیں انگلش میں، اس کا محل بنایا، جس کو اللہ سلام کہے، اور جس کے لیے یہ خوشخبری ہو کہ ان کا محل ہے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، شور نہیں ہوگا۔ اس خاتون کو پہچانیے، واضح رہے کہ یہ سب شرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ جس کو جو ملا ہے میرے آقا کی برکت سے ملا ہے۔ حضرت ختیجہ کی شان بیان کریں یا حضرت عائشہ کی، امہات المومنین کی کریں یا بنات رسول، اور خاص طور پر مخدومہ کائنات، ان سب کو جو ملا میرے نبی کی وجہ سے ملا، نسبت رسول کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، سنیں، یا کہہ کے پکارا ہے، اے نبی کی عورتوں، لستن کا احد من النساء، عورتوں میں کوئی تمہاری طرح نہیں ہے، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں؟ کہ تم نبی کی عورتوں ہو۔ نبی کی وجہ سے ان کا امتیاز، وہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں، کوئی اور عورت ان کی طرح نہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی غیب کی خبریں دینے والے۔ لفظ نبی عربی کا ہے، اس کا بھی تو ترجمہ کرنا چاہیے نا، کہ نبی غیب کی خبریں دینے والے مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ان کی جانوں کے مالک ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ان کی بیویاں مومنوں کی تمہاری مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، جسمانی نہیں، اسپریچولی مدر ہے۔ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ بیٹا ماں کی تعظیم نہ کرے، بیٹا ماں کا کہنا نہ مانے، بیٹا ماں کا خیال نہ کرے تو نالائق کہلاتا ہے، بے ادب کہلاتا ہے، گستاخ کہلاتا ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کے لیے وعید ہے، بخشا نہیں جائے گا، سزا پائے گا۔ جب میری تمہاری ماں کا اتنا احترام ہمارے لیے، اندازہ کریں جو مومنوں کی مائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اور ساتھ کہا جاتا ہے مطہرات، پاکیزہ، ان کے بارے میں کوئی منفی، کوئی ہلکی بات نہیں کہنی، نہ سوچنی ہے۔ آج منہ پھاڑ پھاڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا جاتا۔ دریدہ دہن، دریدہ دہن کا مطلب جن کے منہ پھٹے ہوئے ہیں، کیا کچھ بولتے ہیں۔ اللہ ان کی شان بیان فرمائے، اللہ ان کے لیے آیات نازل فرمائے، اور آج قرآن کو ماننے والے ان کے لیے نامناسب باتیں کریں۔ کسی کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں، کسی کو حضرت سیدہ حفصہ کے بارے میں، کوئی اور کسی زوجہ محترمہ کے بارے میں بکواس کرے، معاذ اللہ، برداشت ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔
ان لوگوں کی پاکیزگی تو اللہ بیان کر رہا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی تو اللہ تعالیٰ نے شان میں 18 آیتیں ان کی پاک دامنی کے بارے میں اللہ نے گواہی دی ہے۔ وہ لوگ اپنے انجام کو سوچیں جو مومنوں کی ماؤں کے بارے میں، نبی کی ازواج کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے ہیں، اپنے انجام کو سوچیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ماں بھی بے مثال ہے، بیوی بھی بے مثال ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی والدہ، اندازہ کریں کیا شان ہے ان کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کتنی کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک خاتون عمر رسیدہ، جس کو ہم اپنی زبان میں بوڑھی کہہ دیتے ہیں، ہمارے ہاں جو لفظ ہیں، بڑی عمر والی خاتون آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مسکرا کر باتیں کرتے رہے جیسے پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ جب وہ خاتون چلی گئی تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون تھی؟ فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، مدت کے بعد آئی تھی تو اس سے پرانی باتیں یادیں تازہ کر رہا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے منہ سے نکلا، آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں؟ جبکہ آپ کو اللہ نے ان سے بہتر، یعنی میں کنواری، وہ 2 مرتبہ کی بیوہ تھی، مجھے پا کر بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں؟ ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا خدیجہ کو کچھ نہ کہنا، وہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائی، جب لوگ انکار کرتے تھے وہ ایمان لائی، جب مجھ پر کوئی خرچ نہیں کرتا تھا اس نے مجھ پر خرچ کیا، جب لوگ میرے بارے میں بد کلامی کرتے تھے وہ میرے ساتھ پیار سے باتیں کرتی تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں بھی رشک کرنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنے پیار سے یاد رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کرتے تو قربانی کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ان تعلیمات پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ ہم کہاں پہچان رہے ہیں؟ وہ ہستی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، مومنوں کی ماں، ملیکۃ العرب، کتنے تاجر، کتنے مالدار لوگ خواہاں تھے کہ ان سے نکاح ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، مگر وہ راضی نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے شوہروں سے ان کی اولاد تھی، مگر ذہن میں رہے ان کی جو 3 اولادیں بتائی جاتی ہیں دوسرے شوہروں سے، وہ اور ہیں حضرت خدیجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، 6 اولادیں۔ لوگ ان 4 بیٹیوں کی بجائے صرف ایک بیٹی کو ایک طبقہ کہتا ہے مانتے ہیں۔ بیٹیاں ہوں نبی کی اور ہم کہیں ان کی نہیں ہیں، ہم ہوتے کون ہیں؟ کیا حیثیت؟ آج آپ کی بیٹی کو کوئی کہہ دے کہ یہ آپ کی نہیں ہے تو آپ کو گالی لگے گی، تو کیا آپ نبی کو گالی نہیں دے رہے یہ کہہ کے کہ ان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ آپ کو اپنے علم پر، اپنے بات پر بڑا وہ اعتماد ہے، آپ کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے حصے میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بنتکا کا لفظ نہیں ہے، بناتکا، اور عربی میں واحد، تثنیہ اور اس کے بعد جمع، تین پر جمع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی ہو، تین سے کم پر جمع نہیں ہوتی۔ بنات جمع کا لفظ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور آپ نبی کی بیٹیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ صرف انکار نہیں کر رہے، آپ گستاخی بھی کر رہے ہیں، نبی کو ایذا بھی دے رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں انکار کر کے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں، حضرت خدیجہ سے ایک بیٹے حضرت ابراہیم، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ زہرا، یہ 4 بیٹیاں۔ 2 بیٹے، پہلے قاسم جن کی وجہ سے نبی پاک کی کنیت ابو القاسم، دوسرے عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر۔ یہ 6 اولادیں حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی پاک کی اولاد ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو کیسا لگتا ہوگا جب آپ ان کی بہنوں کا انکار کر رہے؟ کیا وہ پسند کرتی ہوں گی؟ کیا واقعی پھر آپ ان سے محبت کرنے والے ہیں؟ انہیں تو پسند نہیں ہوگا، پھر آپ ان کے لیے دل آزاری کا ہی سامان کر رہے ہیں۔ آپ کو سوچنا ہوگا، مگر آپ کے نصیب میں اگر ادب نہیں ہے، حقیقت کو قبول کرنا نہیں ہے، تو آپ اپنے انجام کی فکر کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی غلط باتیں ہم قبول نہیں کر سکتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم برملا کہتے ہیں کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ کی وفات ہوئی تو حضرت ام کلثوم سے ان کا نکاح۔ ان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ 2 نور والا۔ تو وہ 2 نور کون سے ہیں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں۔ پہلے داماد ابو العاص ہیں، اور 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے پاس، وہ دوسرے داماد، اور تیسرے داماد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو وہ لوگ جو حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ کو مومنوں کی ماں مانتے ہیں، نبی پاک کی زوجہ مانتے ہیں، تو وہ یہ بھی مانیں کہ ان کی اولاد کا انکار نہ کریں۔ وہ نبی پاک کہتے نہیں وہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہروں سے تھیں، ایسا نہیں ہے، آپ کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، مگر آپ کو توفیق نہیں ہے ماننے کی۔ آپ جانیں آپ کا انجام جو ہوگا وہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ الحمدللہ ہم صحیح عقیدے رکھتے ہوئے مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، 3 شہزادے۔ کہتے ہیں اگر باقی بیٹیاں تھیں تو میدان مباہلہ میں حضور ان کو کیوں نہیں ساتھ لے کر گئے؟ تو اگر تمہیں پڑھنے اور تحقیق کرنے کی توفیق نہیں ملی تو کر لو۔ مباہلہ ہوا ہے 10 ہجری میں، اور 9 ہجری تک یہ تینوں شہزادیاں وفات پا چکی تھی۔ ایک 2 ہجری میں، ایک غالباً 7 میں، اور ایک غالباً 9 ہجری میں وفات پا چکی تھی تینوں شہزادیاں۔ جس چیز کو دلیل بنانا چاہتے ہو وہ صرف تمہاری ناواقفی ہے، لا علمی ہے۔
مگر تمہیں چونکہ گستاخی کا شوق ہے، تمہارا شیوا ہے، شعار ہے، اس لیے تم نے وہی کہنا ہے۔ اللہ تمہیں ادب کی توفیق دے اور حقیقت تسلیم کرنے کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ شیب ابی طالب، جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، معاشرتی مقاطعہ، کوئی ان سے بولے گا نہیں، کوئی ملے جلے گا نہیں، کوئی لین دین نہیں کرے گا، 3 سال بتائے جاتے ہیں۔ ایک خاص ٹکڑے میں، ایک خاص گھاٹی میں مسلمانوں کو رہنا پڑا۔ کچھ بات نہیں کر سکتے کسی سے، کچھ لین دین نہیں ہو سکتا، کوئی لین دین کرے گا تو اس سے بائیک آؤٹ کیا جائے گا۔ کتنا سخت وقت تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت بھی وفا کو نبھایا۔ وہ کتنی وفادار تھیں، دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا تھی۔ دیکھیں، مستشرقین، اورینٹلسٹ کہتے ہیں انگلش میں، وہ غیر مسلم جنہوں نے عربی زبان سیکھ کر، مسلمانوں کی کتابیں پڑھ کر نبی کی سیرت لکھی، حالانکہ یہ ایک سازش تھی، پس پردہ سازش تھی، تاکہ وہ غلط باتیں اس میں ڈال دیں، کچھ غلط جملے ڈال دیں۔ کسی نے شاید ہو سکتا ہے انصاف بھی کیا ہو، مگر وہ بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی کہ بیوی ایمان لا رہی ہے، سب سے پہلے بیٹیاں ایمان لا رہی ہیں، گھر میں پرورش پانے والے مولا علی ایمان لا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب آپ کی بیوی سے آپ کا کردار چھپا نہیں ہوتا۔ آپ دوسروں کو شاید وقتی طور پر ملتے ہوں تو پریٹینڈ کر لیتے ہوں، دکھاوا کر لیتے ہوں، بیوی سے آپ کا مزاج، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار نہیں چھپتے، وہ آپ کی خوبیوں خامیوں سے آگاہ ہوتی ہے، مگر سب سے پہلے بیوی ایمان لا رہی ہے۔ یہ نبی کے ظاہر و باطن ایک ہونے اور ان کی صداقت کی یہ بھی ایک دلیل اور نشانی ہے۔ بلا شبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ ورقہ بن نوفل ان کے کزن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کر گئیں، گواہی ملی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا تعریف کرتی ہیں نبی پاک کی، ذرا وہ الفاظ بھی کبھی پڑھیے۔ آپ کو آپ کا رب تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ غریبوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بڑے باحیا ہیں، آپ کے اخلاق بہت پیارے ہیں۔ یہ بیوی کہہ رہی ہے۔ کیسا تعلق تھا، میاں بیوی میں کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ مثالیں بھی ہیں۔ آج کی عورت پہچانے، آپ ان ہستیوں کے حالات نہیں پڑھتی، آپ نے پڑھے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کس راہ پر چل رہی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک جملہ میں نے بہت پہلے، برسوں پہلے کہا، اس کے بعد کئی لوگوں نے کہا، سورج، سن کہتے ہیں نا آپ، رائز ہوتا ہے کہاں سے؟ مشرق سے۔ سیٹ کہاں ہوتا ہے؟ ویسٹ میں، ایسٹ سے ویسٹ، اور آپ مغرب کو ویسٹ کہتے ہیں۔ علاقے کے لحاظ سے بھی یہ ویسٹرن آپ کہتے ہیں نا، تو وہ روز مشرق سے نکل کر مغرب میں جا کر یہی پیغام دیتا ہے، مغرب کی طرف جانے والوں ڈوب جاؤ گے۔ ٹورڈز ویسٹ اف یو گو، کیا ہوگا انجام؟ ڈوب جاؤ گے۔ ہم اسی مغرب کی کیوں پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا انہوں نے پا لیا؟ آپ دنیا کی ایجادات سے حیران ہو رہے، اس مغرب کو علم کس نے سکھایا تھا 400 برس پہلے؟ کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے؟ مسلمانوں سے۔ ایجادات کرنے والے مسلمان، مگر مسلمانوں نے علم کا دامن چھوڑ دیا، قرآن حدیث کا دامن چھوڑ دیا، دنیاوی خواہشات میں الجھ گئے۔
آج انہوں نے آپ کی باتوں کو اپنا کر اپنا نام کر لیا، مگر ان کے ہاں معاشرہ کیا ہے، سوسائٹی کیا ہے، آج بھی سن لیں، دیکھ لیں۔ امریکہ، یورپ، فرانس، جتنے بھی علاقے ہیں، آپ ان کے چینلز دیکھیں، آپ ان کے جو ریڈیو کے جتنے بھی ان کے ہیں وہ سنیں، ایک ایک منٹ کی رپورٹ دیتے ہیں کہ ہر منٹ میں ریپ ہو رہا ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، ان کے ہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، گندگی کتنی ہے، کتنی ڈرٹی ریس ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے فیکٹ ہیں۔ ان کو ڈرٹی ریس کہا جاتا ہے، نہاتے نہیں ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، گندگی کتنی ہے، مگر ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کے ان کے پیچھے جانا چاہتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ میں جن ہستیوں کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ان ہستیوں کو پہچانیں، ان کا تعارف اگر آپ کو ہو گیا تو آپ بھی تعریف کریں گے، اور جب کوئی تعریف والا آپ کے سامنے ہوگا تو شاید آپ اسے اپنانے کی بھی کوشش کریں۔ عام الحزن کہا گیا اس سال کو جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ شیب ابی طالب میں جو آپ کو جسمانی تکالیف پہنچی، بیمار ہوئیں، 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو گیا۔ جنت المعلا، مکہ مکرمہ کا قدیم قبرستان، آپ کو وہاں دفنایا گیا۔ وہیں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت قاسم وہ مدفون۔ ترکوں نے بڑا شاندار گنبد تعمیر کیا تھا، مگر بعد والوں نے اس کو گرا دیا۔ ہمارے ہاں یہ تاریخی المیہ بہت ہے۔ اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، یعنی اس کا حکم نہیں تھا، مگر کروڑوں سلام اس خاتون پر، اس پہلی ماں پر، مومنوں کی ماں پر، جنت کی سردار خواتین میں سے ایک اس ہستی پر، سیدہ پاک کی والدہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری زوجہ محترمہ پر۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں کرتے۔ میں خواتین سے کہوں گا، سیدہ پاک کو پہچانیں، ان کے بارے میں پڑھیں اور کوشش کریں اچھی ماں بننا ہو، اچھی بیوی بننا ہو، ان کا کردار سامنے رکھیں۔ بیٹی کے لحاظ سے حضرت سیدہ پاک کا کردار سامنے رکھیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت قیمتی، بہت شان والی ہے۔ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بخشش کا سامان، ان کی محبت ہماری بخشش کا سامان، مگر محبت کا تقاضا ہے کہ پیروی کی جائے، فالو کیا جائے۔ یہ چند باتیں بڑی عقیدت سے پیش کی ہیں۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور ام المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، بارگاہ رسالت میں ہماری سفارش فرما دیں، ہم پر کرم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔